اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی ووکیبلری. تو ہم پڑھ رہے ہیں ورڈز یعنی کہ الفاظ، میننگز ان کے معنی، اینڈ سینٹینسز اور ان کے جملے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے فلاؤنڈرنگ. فلاؤنڈرنگ میننگ ٹو فائنڈ ڈیفیکلٹی ان ڈوئنگ سم تھنگ. ٹو فائنڈ ڈیفیکلٹی یعنی کہ مشکل پیش آنا، ان ڈوئنگ کرنے میں، سم تھنگ کچھ یا کوئی چیز. ٹو فائنڈ ڈیفیکلٹی ان ڈوئنگ سم تھنگ یعنی کسی چیز کو کرنے میں مشکل پیش آنا. اب ہم فلاؤنڈرنگ کو ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. مل کر سینٹینس کو پڑھیں گے. جیک از آلویز فلاؤنڈرنگ ان میتھمیٹکس. آلویز ہمیشہ، فلاؤنڈرنگ مشکل پیش آتی ہے، ان میں میتھمیٹکس ریاضی کے مضمون. جیک از آلویز فلاؤنڈرنگ ان میتھمیٹکس. جیک کو ریاضی کے مضمون میں ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے. اگلا لفظ ہے ممکنگ. ممکنگ میننگ کاپینگ دا اسپیچ اور ایکشنز آف سم ون. کاپینگ نقل کرنا، دا اسپیچ بولنے کا انداز، اور ایکشنز یا پھر کام یا عمل، آف سم ون کسی کے. کاپینگ دا اسپیچ اور ایکشنز آف سم ون یعنی کسی کے بولنے کے انداز یا پھر کسی کے کاموں کی نقل کرنا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں. علی از گڈ ایٹ ممکنگ ہز فرینڈز. علی ہے گڈ اچھا، ایٹ ممکنگ نقل اتارنے میں، ہز اس کے، فرینڈز دوستوں کی. علی از گڈ ایٹ ممکنگ ہز فرینڈز. علی اپنے دوستوں کی نقل اتارنے میں اچھا ہے. اگلا لفظ ہے ascend. ascend میننگ climb. چڑھنے کو ascend کہا جاتا ہے. He started to ascend the hill. He started اس نے شروع کیا، to ascend چڑھنا، the hill پہاڑی پر. He started to ascend the hill اس نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا. اگلا لفظ ہے orchards. orchards orchards کا سنگولر ہوتا ہے orchard، اس لیے ہم یہاں سے ایس کو ہٹا دیں گے اور اب ہم اس کا میننگ پڑھیں گے. A piece of land with fruit trees. A piece ایک ٹکڑا، of land زمین کا، with ساتھ، fruit trees پھل کے درخت. دوبارہ پڑھیں گے. orchard a piece of land with fruit trees. orchard کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں پھلوں کے درخت ہوتے ہیں. اب ہم orchard کو ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. کشمیر is a valley of beautiful orchards. کشمیر ہے a valley ایک وادی، of beautiful orchards حسین پھلوں کے باغات کی. کشمیر is a valley of beautiful orchard. کشمیر خوبصورت باغات کی وادی ہے. اور یہاں پر کن باغات کی بات ہو رہی ہے؟ پھلوں کے باغات کی. اب ہم آگے پڑھیں گے. اگلا لفظ ہے panoramic. panoramic meaning a very wide view. a very بہت، wide کھلا، view نظارہ. a very wide view یعنی کہ چاروں طرف کے نظارے کو panoramic view کہا جاتا ہے. اب ہم اس کو ایک سینٹینس میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. The panoramic view of the lake was lovely. The panoramic view یعنی چاروں طرف کا نظارہ، of the lake جھیل کا، was lovely خوبصورت تھا. The panoramic view of the lake was lovely یعنی جھیل کے چاروں طرف کا منظر جو تھا وہ بہت حسین تھا. اگلا لفظ ہے rivulet. rivulet meaning small river or stream. small چھوٹا، river دریا، اور یا stream ندی یا نالا. small river or stream چھوٹا سا دریا یا پھر نالا. ساتھ ہی آپ کو اسکرین پر rivulet کا سینٹینس بھی نظر آ رہا ہے تو مل کر پڑھیں گے.
He jumped over the rivulet to get to the other side of the field. He jumped, उसने छलांग लगाई, over the rivulet, नाले के ऊपर से, to get to the other side, दूसरी तरफ जाने के लिए, of the field, मैदान के. He jumped over the rivulet to get to the other side of the field. उसने मैदान के दूसरी तरफ जाने के लिए नाले को छलांग लगाकर पार किया. अगला लफ्ज है brochure. Brochure, meaning a small book giving information about something. A small, एक छोटी, book, किताब, giving, देना, information, मालूमात, about something, किसी चीज़ के बारे में. A small book giving information about something. एक छोटी सी किताब जो कि किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे रही होती है. उर्दू में ब्रोशर के लिए किताबचे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर इस जुमले को देख लेते हैं. They were distributing brochures of their company. They were, वो थे, distributing, बांट रहे, brochures, किताबचे, of their company, उनकी कंपनी के. They were distributing brochures of their company. यानी वो अपनी कंपनी के किताबचे बांट रहे थे. अगला लफ्ज़ है extinct. Extinct, meaning no longer existing or dead. No longer existing, जो अब मौजूद नहीं है, या फिर dead, जो ख़त्म हो चुकी है. Dinosaurs became extinct a very long time ago. Dinosaurs became extinct, यानी कि डायनासोर ख़त्म हो गए थे. A very long time, बहुत लंबे अरसे, ago, पहले. Dinosaurs became extinct a very long time ago. Dinosaurs बहुत लंबे अरसे पहले इस दुनिया से ख़त्म हो गए थे. अगला लफ्ज़ है sustained. Sustained, meaning suffered, यानी किसी चीज़ को झेला या बर्दाश्त किया. Sustained को जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. The company sustained a huge amount of loss. The company sustained, कंपनी ने झेला, a huge amount, बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा, of loss. Loss कहते हैं नुकसान को. The company sustained a huge amount of loss. कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान झेला. अगला लफ्ज़ है preventive measure. Preventive measure, meaning an action taken to avoid illness. An action taken, काम जो किया जाए, to avoid illness. To avoid, बचने के लिए, illness, बीमारी. An action taken to avoid illness. कोई भी ऐसा काम जो कि बीमारी से बचने के लिए किया जाए उसको preventive measure कहते हैं. Eating healthy food is a good preventive measure against many diseases. Eating, खाना, healthy food, सेहतमंद ग़िज़ा, is है, a good, एक अच्छे, preventive measure, बचने का तरीका या फिर एहतियाती तदबीर, against, खिलाफ, many diseases, बहुत सारी बीमारियों के. Eating healthy food is a good preventive measure against many diseases.